بلدیاتی اداروں اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے صفائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ سیکرٹری بلدیات شکیل احمد کا کنٹرول روم کا دورہ، شکایات کے بروقت ازالے کا جائزہ لیا اور گزشتہ رات لاہور سمیت دیگر کمپنیز نے کامیابی سے زیرو ویسٹ آپریشن مکمل کیا۔ سیکرٹری کی جانب سے کہا گیا، مزید ان کا کیا کہنا ہے، احوال بتائیں گے در نیاب۔ در نیاب لوکل گورنمنٹ بھی مکمل طور پہ فعال ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جہاں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی لاہور میں مکمل طور پہ آپریشنز کر رہی ہے اور صفائی کو کلین کر رہی ہے، لاہور شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، وہیں پہ لوکل گورنمنٹ نے لاہور سمیت پورے پنجاب کے تمام اضلاع میں فوکس کرنے کے لیے کنٹرول روم بنایا ہے اور اس وقت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل احمد خود موجود ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے مطابق ٹاسک پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر، وزیر اعلیٰ نے تو بہت سخت ٹاسک دیے ہیں اور آپ کے پاس پورا پنجاب ہے، لاہور کی صورتحال پہلے بتائیے گا، پھر پنجاب کی بتائیے۔ جی، لاہور میں تو یہ ہے کہ LWMC ایک کافی عرصے سے کیونکہ آپریشنل ہے اور ان کے SOPs کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہیں، تو یہاں تو ہمیں امید ہے کہ یہ اپنا جتنا بھی آپریشن ہے اس کو بڑی کامیابی سے مکمل کریں گے اور جو CO ہیں وہ بڑے فعال ہیں اور رات بھی وہ شہر میں انہوں نے چکر لگایا، ابھی بھی وہ فیلڈ کے اندر ہی ہیں اور تو لاہور کی حد تک انشاءاللہ ہم بالکل پر امید ہیں کہ کوئی میجر مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عید سے پہلے شہر کے اندر جگہ بجگہ جانور نظر آتے تھے قربانی کے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی منڈیاں نہیں لگیں، صرف جو شہر کی مین منڈیاں تھیں وہیں جانور رہے، تو اس اینڈ پہ تو انشاءاللہ اپنا الحمدللہ ہماری اچھی کامیابی رہی ہے۔ اور باقی جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب میں ہمارے پاس 229 لوکل گورنمنٹس ہیں اور اس لاہور کے علاوہ وہاں پہ ہمارے پاس 7 ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، تو ان کا ایک علیحدہ سے بہت بڑا آپریشن جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ بھی ہے بھی اور رہے بھی، اور اگر وہاں سے کوئی کمپلینٹ آئے تو ہم اس کو فوری ریڈریسل کریں۔ سر، تفصیلی بتا رہے تھے لاہور اور لاہور کے بعد لوکل گورنمنٹس کا فنکشن کس طرح ہوگا۔ لاہور سمیت پنجاب کے تمام اضلاع کو زیرو ویسٹ کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ متحرک بھی، ان کا کہنا ہے کہ اس بار پہلے سے زیادہ انتظامات بہتر نظر آئیں گے۔ جی در نیاب، آپ کا بہت شکریہ۔ MP میاں عمران جاوید اپنے دوست احباب کے ساتھ عید منانے میں مصروف۔ میاں عمران جاوید نے اپنی رہائش گاہ پر عید ملن پارٹی کا بھی اہتمام کیا۔ شیخ عامر، ذوالفقار گیلانی، سرور جٹ، ایڈوکیٹ ساجد بشیر نے شرکت کی۔ مزید احوال بتائیں گے ارباز خان۔ جی ارباز۔ جی، عید کی خوشیاں تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جہاں شہر لاہور کے باسی اس عید کو اپنوں کے ساتھ مناتے دکھائی دے رہے ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ سیاست دان بھی اس عید کو اپنے دوست احباب کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے MP میاں عمران جاوید، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ سر، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ عید منا رہے ہیں، مٹھائی کھلائی، کیک کھلایا انہیں، اس حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو عید کا دن ہے یہ خوشیاں بانٹنے کا ہے اور ہم سب دوست ہیں، میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، ان کے ساتھ مل کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ جو خوشی کا دن ہے ان کے ساتھ 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ہاں جی، بالکل، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ساجد بشیر صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، آپ نے میاں عمران صاحب کے ساتھ عید منائی، اپنے دوستوں کے ساتھ عید منائی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو تمام عالم اسلام کو، مسلم برادری پاکستان کی طرف سے جو ہے نا بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ میاں صاحب کا یہ جو ہے نا ان کا یہ رسم ہے کہ ہر سال ہی ہمیں اکٹھا کرتے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا ہمیں جو ہے نا عید کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں میاں صاحب۔ ہاں جی، بالکل، آپ نے سنا کہ لیگی رہنما ان کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ عید کے دن اپنوں کے ساتھ بنا کے اپنی عید کی خوشیاں وہ دوبالا کرتے ہیں اور اس دن کو مزید سے مزید انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جی ارباز، آپ کا بہت شکریہ۔ عید قربان کے موقع پر بھی ڈاکٹرز اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہیں۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے عید کا پہلا روز ڈاکٹرز کے ساتھ گزارا۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ احوال بتائیں گے کلیم اختر۔ جی کلیم۔ عید الاضحیٰ آج انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، جہاں پر مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی جو جانور ہیں وہ اللہ کی راہ پر قربان کر رہے ہیں، وہیں پر مختلف ہاسپٹلز میں جو ڈاکٹر ہیں وہ معمول کے مطابق اپنے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے جو پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل ہیں وہ حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ اس موقع پر آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال کو دیکھ کے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کے چینل کی وساطت سے تمام سننے والوں کو بھی عید مبارک ہو اور میرے ساتھ جو پیشنٹ سمیت تمام ڈاکٹرز کو عید مبارک ہو۔ اور ہماری گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ روٹین رہی ہے، خواہ میں ہو یا گنگا رام ہو، عید کے روز اپنے MSs، فیکلٹی، نرسنگ سٹاف، پیرامیڈکس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ عید مناتے ہیں، کیونکہ عید خوشی کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو وہ جو مریض یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ جب آئیں گے تو یہ ہیپینس ہم شیئر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ڈاکٹرز ملک کے دور دراز علاقوں سے
قربانی کی عید پہ اپنا ایک قربان کر کے جذبات ہے نا پیرنٹ سے ملنا. آج جو اس مرتبہ کی عید ہے اس میں مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک تو ہمارے دونوں ہیلتھ منسٹرز اور کرنٹ گورنمنٹ کا بھی پیشن ہے ہیلتھ کے ساتھ, اور ہماری 3-4 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ تھا کہ ہیڈز آف انسٹیٹیوشن اپنی عید پیشنٹ کے ساتھ جا کے منائیں گے. لیکن اس میں جو اس عید پہ ذرا مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے وہ جس وارڈ میں آپ اس وقت موجود ہیں, اس وارڈ کی آپ شکل دیکھیں, یہ کسی بھی بیسٹ پاسبل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہے. آپ یہ اطمینان اس انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہے, ڈاکٹرز کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں خوبصورت وارڈ میں آج عید گزار کے ہماری عید کی خوشیاں دوبالا ہیں. بالکل, ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے جو میڈیکل وارڈ کے اندر تبدیلیاں لائی گئی ہیں, اس وارڈ کو ریویمپ کیا گیا اور یہاں پر جو جدید سہولیات ہیں وہ مریضوں کو دی گئی ہیں, اس کی وجہ سے نہ صرف ڈاکٹر خوش ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو مریض یہاں پر ایڈمٹ ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہیں, اور اگر کوئی پرائیویٹ طور پر روم بھی لینا چاہے تو وہ بھی مناسب قیمت پر یہاں پر دیا جا رہا ہے. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو سہولیات دی گئی ہیں اس سے نہ صرف مریضوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو بہترین علاج کی سہولت دینے کے ساتھ ساتھ آج کی جو دن کی خوشی ہے وہ بھی دوبالا ہو چکی ہے. جی, بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں. کلیم, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر انسٹیٹیوٹ جلو میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن کی تقریب, زیر تربیت ٹرانسجینڈر طلباء اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی. ٹرانسجینڈر طلباء نے عید کی نماز کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی. ٹرانسجینڈر طلباء نے عید کا کیک بھی کاٹا اور ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی. مزید احوال رومیل الیاس بتائیں گے. جی رومیل. پاکستان کے پہلے ٹرانسجینڈر انسٹیٹیوٹ جلو موڑ میں اس وقت میں موجود ہوں, جہاں پر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے, اور یہاں پر زیر تربیت جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ ان تقریبات میں شریک ہو رہی ہے اور عید الاضحیٰ کو انجوائے کر رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت کچھ ٹرانسجینڈر موجود ہیں جو کہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہیں پر رہائش پذیر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج عید الاضحیٰ کے پہلے دن وہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور عید کو کس طرح سے منا رہے ہیں. جی بتائیں جی, کس طرح سے آپ عید کو آج انجوائے کر رہے ہیں؟ پہلا دن ہے عید کا, گھر کیوں نہیں گئے آپ؟ گھر ہم اس لیے نہیں گئے تھے, ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنی ٹیچرز کے ساتھ سیلیبریٹ کریں عید کے اس ایونٹ کو, تو اس لیے ہم گھر نہیں گئے. اور دین ہم نے عید کو بہت انجوائے کیا ہے. چاند رات کو ہم نے کافی ہلا گلا کیا, اس کے بعد صبح ہم نے عید کی پریپریشن کیا اور نماز پڑھنے گئے ہیں. نماز پڑھ کے آ کے قربانی ہوئی ہے ہماری. جی بالکل, زیر تربیت ان طلباء کی جانب سے عید کی نماز ادا کی گئی, قربانی بھی ادا کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر میں ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے. اب یہ لوگ جو ہیں وہ من پسند کارٹون فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر عید کے پہلے دن کو انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت فیکلٹی ممبران بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہے, اور آج جو عید کی دن وہ گھروں کو نہیں گئے بلکہ یہاں پر عید منا رہے ہیں. اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے. جی میم بتائیں, کیا وجہ ہے آج یہاں پر ہی لوگ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ چھٹیاں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خود نہیں لیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ایگزیکٹلی انہوں نے خود ہی چھٹیاں نہیں لی کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ٹیچرز کے ساتھ ہی عید سیلیبریٹ کریں, اور جیسے آنرز کی بات ہوئی ہے, سر زاہد صاحب آ رہے تھے تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی عید, یہ اپنا عید کا جو اوکیزن ہے یہ ان کے ساتھ ہم سیلیبریٹ کریں. جی بالکل, عید کے بعد ان کو چھٹیاں دی جائیں گی 7 دن کی, اور یہ اپنے گھروں کو جائیں گے, اپنے گھروں کے کو روانہ ہوں گے. مگر عید کے دن جو تینوں دن ہیں وہ یہاں ہیں, یہ اپنی مرضی سے ہیں اور اپنی مرضی سے اپنے دوستوں اور اساتذہ کے ساتھ عید کی یہ جو خوشیاں ہیں یہ منا رہے ہیں. جی رومیل, بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.